اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہید بابک نوری نے تہران یونیورسٹی سے ماسٹر کی ڈگری حاصل کی تھی، مگر ان کا رجحان دینی کاموں کی طرف زیادہ تھا۔ دینی اجتماعی کاموں میں بہت فعال تھے، بالخصوص شہداء کے ساتھ ان کی بہت عقیدت تھی اور شہادت سے ان کو عشق تھا۔ جب سے دشمنان اسلام و اہل بیت نے شام اور عراق میں قتل و غارت اور مقدس مقامات کو نقصان پہنچانا شروع کیا، بابک کے دل کو ایک آن سکون میسر نہیں تھا۔ اس کی غیرت اسے آرام سے بیٹھنے نہیں دیتی تھی کہ وہ گھر میں رہے اور ظالم ہمشیرہ امام حسین کے حرم کو نقصان پہنچائے، لہٰذا اکثر بی بی زینب کا تذکرہ کرتے رہتے تھے، شہداء کی باتیں کرتے تھے اور ڈھکے چھپے انداز میں شام جانے کے اشارے کرتے تھے۔ ان کی والدہ کہتی ہیں کہ بابک کو ایک نوحہ بہت پسند تھا، زینب زینب، اور ہر وقت اسی نوحے کو سنتے رہتے تھے۔ ہم ایک ساتھ ورزش کرتے تھے، بابک وہاں بھی یہی نوحہ لگاتے تھے۔ میں کہتی تھی کہ بیٹا تم جوان ہو، کوئی اور خوشی والی چیزیں سنا کرو، کیونکہ ورزش کے موقع پر یہ نوحہ لگایا ہوا ہے۔ وہ کہتا تھا کہ امی جان ایسا نہ کہیں، مجھے یہ نوحہ بہت زیادہ پسند ہے۔ شہید بابک نوری کے گھر والوں کو زیادہ خبر نہیں تھی کہ بابک شام جانا چاہتے ہیں۔ ان کے والد کو جب بابک پر تھوڑا بہت شک ہوا تو انہوں نے اپنے دوسرے بیٹے کے ساتھ مل کر بابک کو آگے تعلیم کے لیے بیرون ملک جرمنی بھیجنا چاہا، حتیٰ کہ اس کے لیے بہت سے مواقع بھی فراہم کیے، مگر بابک جرمنی جانے کے لیے راضی نہ ہوا۔ جب بابک کے والدین نے بابک سے رشتے کی بات کی تو بابک نے کہا ان کی منزل کچھ اور ہے، وہ کہیں اور جانا چاہتے ہیں، مگر اس وقت کسی کو خبر تھی کہ بابک نے کہاں ارادہ کیا ہے؟ کسے خبر تھی کہ بابک نے دنیا کی زندگی سے اپنی پرواز کا رخ خدا کی طرف موڑ لیا ہے، اپنی منزل شہادت منتخب کر لی ہے۔ اب بابک کا اٹھنا بیٹھنا فوجی دوستوں کے ساتھ ہونے لگا اور بابک نے شام جانے کے لیے اپنا نام بھی لکھوا دیا اور اپنی باری کے انتظار میں تھے۔ سوریہ جانے سے پہلے انہیں 2 بار کردستان لے جایا گیا۔ شہید بابک نوری حریث کے ایک دوست کہتے ہیں کہ ایک رات میں بیمار ہو گیا اور شہید بابک ہی مجھے کلینک لے کر گئے۔ کلینک سے واپسی پر ہم جوس پینے کے لیے گئے اور ہم نے ایک ساتھ کچھ کھایا بھی۔ اسی حال میں ہم آپس میں جو باتیں کر رہے تھے، بابک نے مجھ سے کہا کہ بھائی جان مجھ پر الہام ہوا ہے کہ اب جب میں سوریہ گیا تو پھر واپس نہیں آؤں گا۔ پہلے تو میں نے ان کی بات کو سنجیدہ نہیں لیا اور کہا انشاءاللہ صحیح و سالم واپس آ جائیں گے، لیکن وہ شہادت کے بزرگ رتبے پر فائز ہو گئے تھے اور ابھی بھی تڑپ رہا ہوں۔ شہید بابک نوری نے سوریہ جانے کے لیے اپنا نام پہلے ہی لکھوا لیا تھا اور اب 6 ماہ ہونے کو تھے کہ وہ اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے اور تقریباً ہر روز فوج کے افسران کے پاس جاتے اور ان سے اصرار کرتے کہ مجھے سوریہ بھیجا جائے۔ آخرکار بابک کا نام بھی سوریہ جانے والوں کی فہرست میں آ گیا اور اس طرح وہ اپنی منزل کے ایک اور قدم قریب ہو گئے۔ شہید بابک کی چال چلن اب تبدیل نظر آنے لگی۔ وہ ایک ایسے پرندے کی طرح لگ رہے تھے جو بہت جلد اس فانی جہان کو چھوڑ کر عالم ملکوت کی جانب پرواز کے لیے تیار ہو۔ جانے سے پہلے ایک روز شہید بابک اس مسجد گئے جس کی انجمن کے وہ رکن تھے۔ وہاں کے تمام افراد بابک کو بہت اچھے سے جانتے تھے۔ شہید بابک نے مسجد والوں سے خدا حافظی کی۔ بابک نے ان سب کو بتایا کہ میں کچھ عرصے کے لیے ملک سے باہر جا رہا ہوں۔ اس وقت تمام لوگ سمجھے کہ شاید بابک نے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جرمنی جانے کا ارادہ کیا ہے، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ بابک جرمنی نہیں بلکہ سوریہ جا رہے تھے۔ جاری ہے، اگلی قسط میں بیان کریں گے۔